السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اس ویڈیو میں ہم نورانی قاعدے کا لیسن نمبر 3 جو کہ حروف مقطعات کے بارے میں ہے، اس کو بہت آسان طریقے سے پڑھنا سیکھیں گے۔ حروف مقطعات عام طور پہ لوگوں کو پڑھنے میں بہت مشکلات کا وہ سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس لیسن میں مد اور شد کو آپس میں ملا کر پڑھنا سکھایا گیا ہے۔ اگر آپ وہ اس لیسن کو میرے ساتھ ساتھ وہ پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اس ویڈیو کے مکمل ہونے تک آپ کو حروف مقطعات کو اچھے طریقے سے پڑھنا آ جائے گا۔ مد اور شد کے بارے میں بتا دوں کہ اس لیسن میں جو مد استعمال ہوئی ہے وہ بڑی مد ہے۔ اس مد کو 5 سے 6 سیکنڈ تک وہ لمبا کرتے ہیں۔ اور شد کے بارے میں بتا دوں کہ جب میم کے اوپر شد آئے گی تو ہم میم میں غنہ کریں گے اور پھر اس کے بعد غنہ کرنے کے بعد جو مد ہے پھر اس کی ادائیگی کریں گے۔ آئیے اس لیسن کو پڑھنا سیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، الف لام میم۔ دیکھیں میم کے اوپر جب تشدید آئی ہے تو میں نے وہ غنہ کیا ہے۔ غنہ کرنا کیا ہوتا ہے؟ غنہ کا مطلب ہے ایکو آف ساؤنڈ، یعنی 1 سے 2 سیکنڈ تک ناک میں آواز لے کر جانے کو غنہ کہتے ہیں۔ بعض لوگ اس ورڈ کو ایسے وہ ادا کرتے ہیں، الف لام میم۔ وہ اپنی طرف سے صحیح تو پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن صحیح نہیں ہوتا، کیونکہ وہ لام اور میم کے اوپر جو بڑی مد ہے بس اس کو ہی ادا کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ میم کے اوپر تشدید جو ہوتی ہے اس کو اگنور کر رہے ہوتے ہیں۔ میم کے اوپر جو تشدید ہے وہ کیسے ادا ہوگی؟ جب ہم غنہ کریں گے تو صحیح ایسے ہوگا، الف لام میم، الف لام میم۔ جتنا لام کو لمبا کریں گے اتنا ہی وہ میم کو لمبا کریں گے، کیونکہ دونوں کے اوپر ایک جیسی ہی مد ہے۔ الف لام میم صاد۔ یہاں پہ بھی دیکھیں میں نے میم کے اوپر تشدید ہونے کی وجہ سے غنہ کر کے وہ میم کی مد کو ادا کیا ہے۔ الف لام میم صاد، الف لام میم صاد۔ تینوں ورڈز کو وہ برابر مقدار میں وہ 5 سے 6 سیکنڈ تک وہ ادا کریں گے۔ یہ نہیں ہے کہ لام کو سب سے زیادہ لمبا کر دیں اور میم کو اس سے کم لمبا کر دیں اور صاد کو وہ اس سے کم لمبا کر دیں۔ اور حروف مقطعات کے بارے میں یہ بھی بتا دوں کہ یہ ایک کمپلیٹ حرف ہے اور اس کو وہ سانس توڑ توڑ کے نہیں پڑھنا، اس مکمل حرف کو ایک ہی سانس میں وہ پڑھنا ہے۔ اگر شروع میں وہ آپ کو پڑھنے میں مشکل ہو رہی ہو، یعنی کہ اگر آپ کا سانس ٹوٹ جائے، سانس پورا نہ ہو پا رہا ہو،
تو آپ کو جو ہے اس کے لیے تھوڑی سی پریکٹس کرنا پڑے گی. پھر آہستہ آہستہ پریکٹس سے آپ کا سانس جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی لمبا ہوتا جائے گا. الف لام را، الف لام را. بڑی مد ہے، یہاں پہ 5 سے 6 سیکنڈ تک میں نے اسٹریچ کیا. اور را کے اوپر سٹینڈنگ زبر ہے یعنی کہ کھڑی زبر. کھڑی زبر کو ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر ادا کرتے ہیں. الف لام را، الف لام میم را، الف لام میم را. ساتھ ساتھ میرے ساتھ پریکٹس ضرور کریں. الف لام میم را. آگے دیکھیں، یہ جو ہے نا وہ سب سے بڑا ورڈ ہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ آپ کو پریکٹس کرنی پڑے گی کہ ایک ہی سانس میں آپ نے اس کو کیسے پڑھنا ہے. 3-4 دفعہ جو ہے وہ آپ اس کے اوپر پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ ایک ہی سانس میں آپ اس ورڈ کو کور کر پائیں گے. ان میں سے 3 لیٹرز جو ہے نا وہ 5 سے 6 سیکنڈ تک سٹریچ کریں گے اور جو کھڑی زبریں ہیں ان کو ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچا جائے گا. کاف ہا یا عین صاد، کاف ہا یا عین صاد، کاف ہا یا عین صاد، طه طه، طاسين ميم، طاسين ميم، طاسين، طاسين، ياسين، ياسين، صاد، 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 حامیم. یہاں پہ نوٹس کریں میں نے میم کے اوپر غنہ نہیں کیا کیونکہ میم کے اوپر تشدید نہیں ہے. اگر یہاں پہ میم کے اوپر تشدید ہوتی تو یہاں پہ بھی غنہ ہونا تھا. اب چونکہ تشدید نہیں ہے تو بغیر غننے کے ہی پڑھیں گے. حامیم، حامیم. اوپر والے ورڈ میں اور اس والے ورڈ میں کیا ڈیفرنس ہے کہ یہاں پہ میم میں تشدید ہونے کی وجہ سے غنہ کیا، اس کے بعد جو بڑی مد ہے اس کو ادا کیا. یہاں پہ چونکہ تشدید نہیں ہے تو یہاں پہ غنہ نہیں ہوگا، بغیر غننے کے ہی بڑی مد کو جو ہے وہ ادا کریں گے. حامیم، حامیم، عین سین قاف، حامیم، عین سین قاف، حامیم.
نون، نون، نون۔ اور حروف مقطعات کے بارے میں بتا دوں کہ یہ بہت برکت والے حروف ہیں۔ عام طور پہ لوگ ان حروف کو خیر و برکت کے لیے اپنی دکانوں میں، اپنے گھروں میں اس کے نقش کو جو ہے نا وہ لگاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ حروف مقطعات جو ہیں ان کے کیا معنی ہیں، یہ دنیا میں کوئی بھی جو ہے وہ انسان، کوئی نبی، کوئی پیغمبر، کوئی بھی جو ہے وہ نہیں جانتا۔ اس کے معنی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کسی کو جو ہے وہ ظاہر نہیں کیے، کسی کو جو ہے وہ نہیں بتائے۔ اس بات میں حکمت ہے، اس کے کیا معنی ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خود ہی بخوبی جانتے ہیں۔ قرآن کو تجوید کے ساتھ سیکھنے کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو ضرور لائک کریں۔ آپ کا ایک لائک ہمیں مزید موٹیویشن دیتا ہے کہ ہم مزید اچھی اچھی ویڈیوز جو ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں۔ اس کے بعد لیسن نمبر 4 جو ہے وہ اپلوڈ کیا جائے گا۔ جب تک لیسن نمبر 4 نہیں آتا تب تک آپ لیسن نمبر 3 کی مزید پریکٹس کریں اور کومنٹ میں جو ہے وہ مجھے بتائیں کہ آپ کو میرے پڑھانے کا انداز کیسا لگا۔